کیا گیا ہے۔ گردے کی پتھری کیسے نکلی؟ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں اور متعدد امراض کا علاج ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ ان کا 12 دن کا مدنی قافلہ واپسی پر کسی اسٹیشن پر اترا۔ قافلے والے انفرادی کوشش میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران وہاں ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی۔ وہ مدنی قافلوں کی برکتیں لوٹنے کا اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ وہ گردے کی پتھری کے سبب سخت اذیت میں تھے۔ ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا تھا۔ درِ اثنا ایک اسلامی بھائی نے ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے دلاسا دیا کہ گھبرائیے نہیں، مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، اللہ پاک آپ کا مسئلہ حل فرما دے گا۔ ان کے محبت بھرے انداز نے دل جیت لیا اور یہ 3 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بن گئے۔ الحمدللہ 3 روز کے اندر اندر ان کی پتھری نکل گئی۔ انہوں نے جب ڈاکٹر کو بتایا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ شاید ان کی پتھری اس قسم کی تھی کہ بغیر آپریشن کے اس کا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں تھا۔ گرچہ بیماریاں تنگ کرے پتھریاں، پاؤ گے صحت قافلے میں چلو، گھر میں ناچاقیہ ہو یا تنگ دستیاں، پائے گے برکت قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گرم کھانا منع ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی بھاپ ختم ہونے سے پہلے اسے کھانے کو ناپسند فرماتے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، مگر یہ ضروری نہیں کہ اتنا ٹھنڈا کر دے کہ جم کر بد مزہ ہو جائے، بلکہ کچھ ٹھنڈا ہو لینے دے کہ بھاپ اٹھنا بند ہو جائے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کھانے کا قدرے یعنی کچھ ٹھنڈا ہو جانا اور پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرنا باعث برکت ہے، اور اس طرح کھانے میں تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ تیز گرم کھانے یا خوب گرما گرم چائے یا کافی وغیرہ پینے سے منہ اور گلے کے چھالے، معدے میں ورم وغیرہ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ نیز اس پر فوراً ٹھنڈا پانی پینا مسوڑوں اور معدے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کھانے یا پینے کی کسی چیز میں مکھی گر جائے تو اس غذا کو پھینک دینا اسراف و گناہ ہے۔ مکھی کو غوطہ دے کر نکال دیجئے اور وہ غذا بلا تکلف استعمال کیجئے۔ چنانچہ طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو اور پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری۔ کھانے میں گرتے وقت پہلے بیماری والا بازو ڈالتی ہے، لہٰذا پوری ہی کو غوطہ دے دو۔ گوشت نوچ کر کھاؤ۔ مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، گوشت کو کھاتے وقت چھری سے مت کاٹو، کیونکہ یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، اور گوشت دانتوں سے نوچ کر کھاؤ، کیونکہ یہ زیادہ لذیذ اور خوشگوار ہے۔ اگر گوشت کا بڑا ٹکڑا مثلاً بھنی ہوئی ران وغیرہ ہو تو حسب ضرورت چھری سے کاٹنے میں مذائقہ نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنت سیکھنے اور سکھانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر فرماتے رہیے۔ علم دین حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے رہیں گے، جیسا کہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ سنتوں بھرے سفر پر تھا۔ اس میں ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ ان کے بڑے بھائی جان روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ آج 12 برس ہو گئے، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ ان کے 3 بچوں اور ان بچوں کی والدہ کے اخراجات ان کے ذمے ہیں اور تنگ دستی کا عالم ہے۔ یہ عاشقان رسول کے ساتھ سفر میں دعا کی نیت سے مدنی قافلے کے مسافر بن گئے۔ مدنی قافلے کے اختتام کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد ایک مدنی مشورے میں یہ اسلامی بھائی شریک ہوئے۔ ان کے جذبات قابل دید تھے، رو رو کر فرما رہے تھے، الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے کرم ہو گیا۔ 12 سال سے مفقود الخبر یعنی گم شدہ بھائی جان کا فون آ گیا اور انہوں نے انہیں 1 لاکھ
25,000 روپے بھی روانہ کیے ہیں۔ جو کہ مفقود ہو وہ بھی موجود ہو، انشاءاللہ چلے قافلے میں چلو، دور ہوں سارے غم ہوگا رب کا کرم، غم کے مارے سنے قافلے میں چلو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ اس طرح کے کئی واقعات ہیں جن میں قافلوں میں سفر کر کے دعا کرنے والوں کی مرادیں پوری ہوئی ہیں۔ بہت سے ایسے بھی ملیں گے جن کی مرادیں پوری نہیں ہوئی۔ اگر کبھی آپ کی دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہ بھی آئے تب بھی اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے کہ بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں اس کے نہ ملنے ہی میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، جیسا کہ میرے آقا اعلی حضرت کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ احسن الوعاء میں فرماتے ہیں، حکمت الہی ہے کہ کبھی تو براہ نادانی کوئی چیز اس سے طلب کرتا ہے اور وہ براہ مہربانی تیری دعا کو اس سبب سے کہ تیرے حق میں مضر یعنی نقصان دہ ہے رد فرماتا ہے۔ مثلا تو جویائے سیم و زر یعنی دولت کا طلبگار ہے اور اس کے مل جانے میں تیرے ایمان کا خطرہ ہے، یا تو خواہانے تندرستی و عافیت یعنی صحت طلب کرتا ہے اور وہ علم خدا میں تیرے لیے موجب نقصان عاقبت یعنی آخرت کے نقصان کا سبب ہے، ایسا رد قبول سے بہتر یعنی ایسی دعا قبول نہ ہونا ہی تیرے لیے مفید ہے۔ تو اس آیت مبارکہ عسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم ترجمہ کنز الایمان، قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو پر نظر کر اور اس رد یعنی دعا قبول نہ ہونے کا شکر بجا لا۔ کبھی دعا کے بدلے ثواب آخرت دینا منظور ہوتا ہے تو حطام دنیا یعنی دنیا کی ذلیل دولت طلب کرتا ہے اور پروردگار عز و جل نفائس آخرت یعنی آخرت کی عمدہ نعمتیں تیرے لیے ذخیرہ فرماتا ہے۔ یہ جائے شکر ہے نہ کہ مقام شکایت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔